يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله مولانا العظيم. حضرات علماء کرام، دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے دھرم گرو، ہندو اور مسلمان بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ہم جس دیش میں ہیں اس دیش کی پرمپرا یہ ہے کہ یہاں سب لوگ آپس میں بھائیوں کی طرح رہتے آئے ہیں. مذہب الگ الگ ہو سکتے ہیں، دھرم ہر ایک اپنی پسند کا اپنا سکتا ہے، لیکن ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، ایک ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے اپنے دھرم کو الگ کر سکتے ہیں، لیکن اپنے خونی رشتے کو نہیں مٹا سکتے. بھارت کے شہروں میں، گاؤں میں، دیہاتوں میں اور مختلف آبادیوں میں رہنے والے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں. کسی بیٹے نے کوئی بیٹا ہندو رہ گیا، کسی بیٹے نے اسلام دھرم قبول کر لیا، کسی بیٹے نے عیسائی دھرم قبول کر لیا، کسی بیٹے نے سکھ دھرم قبول کر لیا. یہ اس بیٹے کی اولاد ہے جس نے اسلام قبول کیا، یہ اس بیٹے کی اولاد ہے جس نے عیسائی دھرم قبول کیا، یہ اس بیٹے کی اولاد ہے جس نے سکھ دھرم قبول کیا. باپ تو سب کا ایک ہے. بتاؤ، سب میں پریم ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ بولو بھائی، ہونا چاہیے. اور جو بھائیوں کو لڑانے کا کام کرے وہ اس دیش کا سب سے بڑا دشمن ہے، جس کو ہمیں آج پہچان کر کے اٹھنا ہے. میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج ہمارے دیش کو کسی کی نظر لگ گئی ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ نظر سے بچنے کے لیے، بری نظر سے بچنے کے لیے لوگ نیا نیا مکان بناتے ہیں تو اس پر کیا لگاتے ہیں؟ نظر سے بچنے کے لیے لوگ کالے رنگ کا ٹیکا لگاتے ہیں، کوئی کالی ہنڈیا لٹکا دیتا ہے، کسی طرح سے نظر سے بچا جائے. آج ہمارے دیش کو بھی کسی کی نظر لگی اور ہمیں مل جل کر کے اس نظر سے اپنے دیش کو بچانا ہے. میرے دوستوں اور ساتھیوں، اسلام دھرم سب سے بڑا امن کا پیغامبر ہے، امن کی دعوت دیتا ہے. اور اسلام نے سب سے زیادہ بھید بھاؤ
اور انیائے کو ناپسند کیا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ انسان سب برابر ہے۔ انسانیت کی بنیاد پر کسی سے بھید بھاؤ کرنے والا اس دھرتی کے لیے نقصان دہ ہے۔ یاد رکھو، بھید بھاؤ اور ظلم جب بڑھتا ہے تو آسمان سے برسنے والا پانی رک جاتا ہے۔ جب بھید بھاؤ اور ظلم بڑھتا ہے تو زمین اگانا چھوڑ دیتی ہے۔ جب بھید بھاؤ اور ظلم بڑھتا ہے تو خیر و برکت، چین و سکون ختم ہو جاتا ہے۔ آج ان تمام چیزوں کا شکار ہمارا دیش ہوتا جا رہا ہے۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اور میں ان لوگوں کے کانوں تک یہ پہنچا دینا چاہتا ہوں جنہوں نے ہمارے دیش کو ظلم و ستم کی جگہ بنا دی ہے، کہ خون خون ہے، گرتا ہے تو جم جاتا ہے۔ خون خون ہے، گرتا ہے تو جم جاتا ہے، اور ظلم ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج ہندوستان اور بھارت کے لیے سب سے زیادہ پریشان کن بات کیا ہے؟ میں اپنے تمام ساتھیوں کو، یہ ہندو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، عیسائی بیٹھے ہیں، آپ بیٹھے ہو، میں آپ کو کہتا ہوں، آج بھارت کو چین سے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بھارت کو پاکستان سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ بھارت کو نقصان چین سے نہیں پہنچ سکتا، بھارت کو نقصان پاکستان سے نہیں پہنچ سکتا۔ بھارت کو نقصان پہنچے گا تو دیش میں رہنے والے چوروں سے پہنچے گا۔ ان چوروں سے ہمیں دیش کو بچانا ہے، جو بھارت ماتا اور بھارت کی دھرتی پر جنم لینے والے انسانوں کو بانٹنے کا کام کرتے ہیں، وہ بھارت کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ بھارت ایک رہے اور ہم سب بھائیوں کی طرح رہیں تو کسی دشمن میں طاقت نہیں ہے کہ بھارت کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھ سکے۔ ہندوستان زندہ باد۔ اگر آج دشمن، اگر چین بھارت کو آنکھیں دکھا رہا ہے، اگر پاکستان بھارت کو پریشان کر رہا ہے، یا کوئی اور پڑوسی ملک بھارت کے لیے نقصان کا باعث بن رہا ہے، تو یہ ہمارے آپسی ٹکراؤ کا نتیجہ ہے۔ میرے دوستوں، اگر آپ کو اپنے اس بھارت سے، اپنے اس دیش سے، اپنے اس وطن سے محبت ہے تو آؤ ہم اس بات کا عہد کریں کہ جس طرح ہماری پرمپرا رہی کہ ہم ایک تھے، ہم ایک ہیں اور ہم ایک ہی رہیں گے۔ جو ہمیں توڑنا پیار و محبت زندہ باد۔ جو ہمیں توڑنا اور بانٹنا چاہے گا، ہم اسے کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اسلام دھرم نے سب سے زیادہ انسانیت کا سبق سکھایا ہے۔ دھرم سے اوپر محض انسان ہونے کی وجہ سے اسلام کیا حکم دیتا ہے؟ اسلام کہتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرماتے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ کہتے ہیں زمین پر رہنے والا کوئی بھی انسان ہو، اس کا دھرم کچھ بھی ہو، وہ ہندو ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، زمین پر رہنے والے ہر جاندار کو، انسان کو بھی چھوڑو، جانور کو بھی، فرمایا زمین پر جو بھی ہے تم اس کے ساتھ پیار، رحم و کرم کا معاملہ کرو تو آسمان پر رہنے والا خدا تمہارے اوپر رحم و کرم کی بارش برسائے گا۔ یہ تعلیم کس نے دی ہے؟ اسلام نے دی ہے۔ اور دیکھو، قومی یکجہتی، میل ملاپ اور پیار و محبت کا دنیا کو سب سے پہلے سبق دیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ میں ایک حدیث سناتا ہوں، مسلمانوں، خاص طور پر تم سے کہتا ہوں کہ تم اپنے آقا کی ان باتوں کو سن کر دل پہ اتارو اور یہ عہد لے کے جاؤ کہ ہم اپنی زندگی ایسے ہی گزاریں گے جیسے ہمارے آقا نے ہم کو حکم دیا ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ
او يحبه الله ورسوله فليصدق حديثه اذا حدث وليؤدي امانته اذا اؤتمن وليحسن جار من جاوره او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں اس زمین کے اوپر چلنے والے انسانوں میں سب سے اچھا انسان کون ہے؟ کہتے ہیں جس نے اپنے اندر 3 خوبیاں پیدا کر لی وہ سب سے اچھا انسان ہے. اللہ کے ہاں بھی وہ سب سے اچھا ہے اور نبی کے ہاں بھی وہ سب سے اچھا ہے. اس سے اللہ بھی محبت کرے گا اور اس سے نبی بھی محبت کرے گا جس کے اندر 3 خوبیاں ہوں. مسلمانوں دیکھو یہ تینوں خوبیاں کیسی ہیں؟ دین و دھرم سے اوپر اٹھ کر 3 خوبیوں کو اپنانے کی دعوت دی جا رہی ہے. کیا ہیں وہ 3 خوبیاں؟ سب سے پہلی خوبی فرماتے فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ. اگر تو سب سے اچھا انسان بننا چاہتا ہے تو پہلی خوبی اپنے اندر یہ پیدا کر کہ اس بات کو طے کر لے کہ زندگی میں جب بھی بولے گا تو ہمیشہ سچ ہی بولے گا، ہر قیمت پر جھوٹ سے بچنے کی کوشش کرے گا. دیکھو اس کا مطلب کیا ہے؟ تیرے سامنے ہندو ہو تب بھی تو سچ بول، تیرے سامنے عیسائی ہو تب بھی سچ بول، تیرے سامنے سکھ ہو تب بھی سچ بول، تیرے سامنے اپنا ہو تب بھی سچ بول، تیرے سامنے پرایا ہو تب بھی سچ بول. جب تو ہر انسان سے سچ بولنے لگے گا تو تجھ سے خدا بھی محبت کرے گا اور تجھ سے نبی بھی محبت کرے گا. میرے دوستو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اگر ہم سچائی کو اپنا کر ہر ایک سے سچ بولنے لگے تو بتاؤ لوگوں کے دلوں میں ہماری عزت بیٹھے گی کہ نہیں بیٹھے گی؟ لوگ ہم سے محبت کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ یہی ہندوستان ہے، بھارت ہے. اب سے 20 25 30 سال پہلے کسی ایک سرکاری محکمے میں ایک مسلمان ہوتا تھا. سرکاری محکمے میں کام کرنے والا سروینٹ ایک مسلمان ہے جو دیندار ہے. اس کے آگے پیچھے بیٹھنے والے سب ہندو ہوتے تھے لیکن وہ مسلمان ہے، دیندار ہے. جب ان ہندوؤں میں کسی بات پر جھگڑا ہوتا تو یہ سب کہتے کہ چلو میاں جی کے پاس چلتے ہیں، فیصلہ ان سے کراتے ہیں کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ وہ جب بھی بولیں گے تو سچ بولیں. آج یہ میاں جی اپنے راستے سے کیوں ہٹ گیا ہے؟ یہ مسلمان اپنے رخ کو کیوں بدل بیٹھا ہے؟ میرے دوستو جو آقا نے کہا ہے اگر وہ چیزیں ہم اپنے اندر پیدا کر لیں تو آج بھی اللہ ہندوستانیوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے پریم اور محبت کو پیدا کر دے گا. لیکن مسلمان ہی رخ سے راستے سے بھٹکا ہے جس کا اثر دوسروں پر بھی پڑا ہے. ہمارے پاس آسمانی مذہب ہے، ہمارے پاس آسمانی کتاب ہے، ہمارے پاس سچے رسول کی سچی تعلیمات ہیں. بتاؤ اگر ہم بھٹکیں گے تو کون ہم سے محبت کرے گا؟ میرے دوستو اس لیے آؤ آج سے طے کریں کہ ہم زندگی کے آخری سانس تک جب بھی بولیں گے تو سچ بولیں گے. کیوں بھائی اس پر عمل کرو گے انشاءاللہ؟ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ سچائی میں اتنی طاقت ہے کہ لوگ خود بخود آپ کی طرف کھینچے چلے آئیں گے. آپ نے دلی میں ایک بازار ہے، مشہور مارکیٹ ہے، کرول باغ، نام سنا ہوگا آپ میں سے کسی. وہاں بہت سی دکانیں ہیں. کچھ ایک دکان عطار کی تھی جس پر حکیم کی دکان دوائیں ملا کرتی تھی. وہ بالکل اوریجنل دوائیں رکھتا تھا، دیندار اور سچا آدمی تھا. اس کی دکان پر خریدنے والوں کی بھیڑ لگی رہتی تھی. جیسے ہی مسجد سے اللہ اکبر کی آواز بلند ہوئی اس نے شٹر گرا دیا کہ میں نماز پڑھ کے آؤں گا پھر دوں گا. لائن میں ہندو بھی لگا ہے، مسلمان بھی لگا ہے، سکھ بھی لگا ہے، عیسائی بھی لگا ہے، ارد گرد اور دکانیں ہیں.
لیکن لائن میں جو لوگ لگے ہیں وہ دکان بند ہونے کے بعد بھی اس دکان کو چھوڑ کر کے دوسری دکان پر جانے کو تیار نہیں ہے. 15 منٹ 20 منٹ انتظار کر کے یہیں سے دوا لے جاتے ہیں. کیوں؟ انہیں یقین ہے کہ یہ جو دکاندار ہے یہ سچا انسان ہے, یہ جو دوا دے گا وہ صحیح ہوگی, یہ ہمارے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گا. دیکھو سچائی کی وجہ سے دلوں میں محبت اور عقیدت پیدا ہوتی ہے. آج ہم نے وہ رخ چھوڑ دیا ہے, اسی لیے دیش ہمارا راہ سے بھٹکتا چلا جا رہا ہے. دوسری خوبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسانیت کی بنیاد پر لوگوں سے ہمیشہ سچ بولو. اور دوسرا کام کیا؟ وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ. فرماتے ہیں انسانیت کی بنیاد پر دوسرا کام یہ کرو کہ اگر تمہاری طرف کسی کا کوئی حق نکل رہا ہے تو ایک ایک پیسے کا حساب کر کے اس کے حق کو ادا کرو. اگر وہ حق مسلمان کا ہے تب بھی ادا کرو, اگر ہندو کا ہے تب بھی ادا کرو, اگر عیسائی کا ہے تب بھی ادا کرو, اگر سکھ کا ہے تب بھی ادا کرو. مسلمانوں بتاؤ, اگر ہم ہر ایک کے حق کو ادا کرنے والے بن جائیں گے تو لوگوں کے دلوں میں پیار و محبت پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آج ہم نے اپنے آقا کی ان تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے. ہم دوسروں کے دیکھا دیکھی غلط لائن پر چل پڑے ہیں. ہم اپنے آپ کو درست کریں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ہم نے اپنے کو درست کیا تو اللہ اس کی برکت سے دوسرے کو بھی ٹھیک کر دے گا. ہم ساری دنیا کی فکر کر رہے ہیں, ہم اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتے تو ہماری باتوں کا وزن بھی ختم ہو جائے گا. پہلے ہم اپنا دل صاف کریں, اپنی زندگی کو صاف کریں, اپنے کردار کو درست کریں تو ہماری باتوں کا دوسروں کے دلوں پر اثر پڑے گا. میرے دوستوں اور ساتھیوں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دوسری تعلیم کہ جس کا حق ہو اس کو دو, یہ ایسی تعلیم ہے جس نے لوگوں کے دلوں کی کایا پلٹ کر دی ہے. مجھے ایک واقعہ یاد آیا, آپ کو سناتا چلوں, بڑا عجیب واقعہ ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینۃ المنورہ سے مکے آئے. مکے میں دوسرے لوگ قابض تھے, آپ تشریف لائے اور آپ کے لوگوں نے مکے کے اوپر قبضہ کیا, مکے کو آزادی دلائی, مکے کو ناجائز قبضے سے آزادی دلائی. جیسے آج سے 70 سال پہلے مجاہدین آزادی کی جدوجہد سے ہمارا یہ دیش آزاد ہوا تھا, اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو آزادی دلائی. مکے میں کعبہ ہے, کعبے کا دروازہ بند تھا, اس میں تالا پڑا ہوا تھا. آپ جب مسجد حرم میں داخل ہوئے, آپ کی نظر کعبے پر پڑی, دیکھا دروازہ بند ہے, تالا لگا ہوا ہے. آپ نے فرمایا صحابہ سے کہ اس کو کھولو. ساتھیوں نے کہا حضور اس پہ تو تالا پڑا ہوا ہے. آپ نے کہا تلاش کرو اس کی چابی کس کے پاس ہے. تلاش کیا گیا تو اس کی چابی ایک شخص کے پاس ملی جس کا نام عثمان ابن طلحہ تھا. عثمان اس وقت کافر تھے, مسلمان نہیں ہوئے تھے. وہ اپنے باپ دادا کے دین پر تھے, چابی انہی کے پاس تھی. آپ نے کہا عثمان سے کعبے کی چابی لے کے آؤ. ساتھیوں نے عثمان سے چابی چھینی اور آپ کو دے دی. اب چابی آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ کے ساتھیوں میں سے سب آپ کے ارد گرد کھڑے ہیں. ابو بکر بھی ہیں, عمر فاروق بھی ہیں, عثمان غنی بھی ہیں, علی المرتضی بھی ہیں, اور ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ یہ چابی آج آپ مجھے دے دیں گے تو رہتی دنیا تک تاریخ میں میرا نام روشن رہے گا. آپ سوچ رہے ہیں کہ میں چابی دوں تو کسے دوں. اتنے میں قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے اور دیکھو اللہ کیا کہتا ہے. اللہ فرماتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها. اللہ کہتا ہے کہ اے نبی یہ چابی جو آپ کے پاس ہے یہ امانت ہے عثمان ابن طلحہ کی. وہ کافر ہیں, انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ہے,
وہ اپنے باپ دادا کے دھرم پر ہیں، لیکن یہ چابی تو انہی سے آپ نے لی ہے، یہ ان کی امانت ہے، آپ اس امانت کو کسی اور کو نہیں دے سکتے، یہ عثمان کا حق ہے، یہ چابی جائے گی تو عثمان ہی کے پاس جائے گی، کسی اور کے پاس نہیں جا سکتی۔ آقا نے عثمان کو بلوایا اور کہا عثمان کو بلا کے لاؤ۔ عثمان کو بلایا گیا، عثمان غصے میں تھے کیونکہ چابی ان سے چھینی گئی تھی، وہ آ کے کھڑے ہوئے۔ آپ نے کہا عثمان یہ چابی تم سے لی گئی ہے، اور لو یہ چابی میں پھر تمہیں کو واپس کرتا ہوں، اور اب قیامت تک تمہارے خاندان ہی میں یہ چابی رہے گی، کوئی تم سے چھین نہیں سکتا۔ عثمان نے جب دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی مجھے واپس کر دی تو عثمان اتنے خوش ہوئے کہ فوراً بلند آواز سے کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ جو دین و دھرم دوسرے دین کے ماننے والوں کا خیال رکھے اور محض انسانیت کی بنیاد پر اس کا حکم دے کہ جس کا حق ہے اس کو واپس کرو، وہ دین اس قابل ہے کہ اس کو قبول کر لیا جائے۔ چنانچہ عثمان ابن طلحہ کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہو گئے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آؤ ہم بھی طے کریں، کسی کا کوئی حق ہماری طرف نکلے گا ہم پہلی فرصت میں اس کو ادا کریں گے، چاہے وہ ہندو کا ہو، چاہے مسلمان کا ہو، چاہے سکھ کا ہو، چاہے عیسائی کا ہو، محض انسانیت کی بنیاد پر ہم کسی کے حق کو ضائع کر کے اپنے خدا کو ناراض نہیں کریں گے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، تیسرا حکم کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اگر تو سب سے اچھا انسان بننا چاہتا ہے اور ایسا انسان بننا چاہتا ہے جس سے خدا بھی محبت کرے اور جس سے نبی بھی محبت کرے، تو ایک تیسری خوبی اپنے اندر پیدا کر۔ وہ تیسری خوبی کیا ہے؟ فرماتے ہیں وَلْيُحْسِنْ جَارَ مَنْ جَاوَرَهُ۔ تیسری خوبی یہ ہے کہ جس کا گھر تیرے گھر سے ملا ہوا ہے، جس کی دیوار تیری دیوار سے ملی ہوئی ہے، جس کا دروازہ تیرے دروازے کے سامنے ہے، وہ تیرا پڑوسی ہے، چاہے اس کا دین و دھرم کچھ بھی ہو، چاہے اس کا رنگ و نسل کچھ بھی ہو، چاہے اس کی زبان کچھ بھی ہو، چاہے اس کی قومیت کچھ بھی ہو، وہ تیرا پڑوسی ہے۔ اگر تو اپنے پڑوسی کو خوش رکھے گا تو تیرا خدا بھی تجھ سے خوش ہوگا، اور اگر تیرا پڑوسی تجھ سے ناراض ہوگا تو تیرا خدا بھی تجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ میرے ایک سوال کا جواب دو، ہندوستان میں رہنے والے ہندو ہمارے پڑوسی ہیں کہ نہیں ہیں؟ بولو۔ عیسائی ہمارے پڑوسی ہیں کہ نہیں ہیں؟ سکھ ہمارے پڑوسی ہیں کہ نہیں؟ اسلام حکم دیتا ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر ہم اسلام کی اس تعلیم پر عمل کریں گے تو یقیناً نفرت ختم۔ میرے دوستو، سچائی کو اپناؤ، دوسروں کے حق کو ادا کرو، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ تمہارا دیش امن و امان کا گہوارہ خود بخود بن جائے گا۔ اور جو لوگ نفرت کو پیدا کر رہے ہیں، محبت میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے قومی جمعیت علماء ہند، جمعیت علماء ہند اور جمعیت نے یہ طے کیا ہے کہ قومی یکجہتی کے پروگراموں میں دھرم گروؤں کو بلایا جائے، تعلیمی میدان میں کام کرنے والوں کو بلایا جائے، لیکن سیاسی لوگوں کو بلا کر کے ہم پھر بانٹنے والوں کو آگے بڑھنے کا موقع نہیں دیں گے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، میں رات بھر بولتا رہوں اور آپ رات بھر سنتے رہیں، اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ آپ یہ طے کرو کہ جو سنا ہے اس پر ہم عمل کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمارے اس دیش کو امن و امان کا گہوارہ بنائے اور پیار و محبت کو عام کرے اور نفرتوں کو ختم کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔